ناظرین، امریکہ کا دورہ پاکستان، دورہ وزیر اعظم پاکستان بڑا اہم دورہ ہے، اہم ترین دورہ ہے۔ اس میں امریکہ پر واضح کر دیا جائے گا کہ حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ پاکستان اور مسلم دنیا کی جو پاکستان کے ساتھ اس بلاک میں شامل ہیں ان کے لیے یہ ریڈ لائن ہے۔ امریکہ اپنے پالتو اسرائیل کو قابو کرے، اس طرف نہیں دیکھنا، باقی پھر چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ہم طے کریں گے آپس میں، اور ایک لائن ڈرا کی جائے گی۔ وہ لائن کیا ہوگی، لائن کے اس پار کیا اور اس پار کیا، اس کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ شاید ابھی لوگوں کے لیے بہت اچنبھے کی بات ہوگی جو میں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ شہباز شریف کی تقریروں کو، ان کے مختلف ملکوں کے دوروں کو دیکھ رہے تھے اور جو اس کو فالو کر رہے ہیں، اور جو مختلف بڑے عالمی فورمز پہ ان کی جو پریزنس ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو میری اس بات کی پوری طرح سمجھ لگ جائے گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ واقعی بڑا حیران کن اور ششدر کر دینے والے معاملات ہیں، لیکن جو چیزیں، جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ان ڈیولپمنٹس کو، اور جو اسٹریٹجک جس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، پاور سینٹرز میں جو تبدیلی پر نظر رکھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان اب نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ مڈل ایسٹ کا بھی، اب آپ کو میں یہ لفظ کہوں تو بالکل کوئی غلط نہیں ہے کہ قائد بن کے ابھرا ہے۔ اس خطے کی قیادت و سیادت پاکستان کے پاس ہے، اور یہ اس لیے غلط نہیں ہے کہ دیکھیں، ساؤتھ ایشیا میں ہمارے مقابل میں ایک ہی ملک تھا، اور وہ تو خیر اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کس کے مقابل میں سمجھتا تھا، وہ تھا بھارت۔ اس کو ہم نے اس کی اصل اوقات یاد کرا دی۔ دیکھیں، ملکوں کی طاقت، ملکوں کی جو فوجی طاقت ہے وہ اس کی بڑی طاقت یہی ہوتی ہے۔ جاپان بہت بڑی طاقت ہے، معاشی طاقت بہت بڑی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ بڑی جو آپ کو معیشت جسے کہہ سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جاپان کے لوگ جو ہیں وہ 2050 میں رہ رہے ہیں، جبکہ باقی دنیا جو ہے 2025 میں رہ رہی ہے، 25 سال ہم سے آگے ہے۔ لیکن جاپان کو بھی اپنی حفاظت کے لیے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور جب اس کو کوئی تھریٹ فیل ہوتا ہے تو اسے کسی دوسری کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ دوسرا امریکہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی ملک دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دوسرا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی معیشت پہ ضرور آنا چاہیے۔ معیشت کو مضبوط کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے دفاع کے لحاظ سے مضبوط ہونا ضروری ہے، اور یہیں سے ہمارا جو ہے یہ والا جو اب ٹیک آف ہے وہ یہی سے شروع ہوا، جب ہم نے دفاعی لحاظ سے اپنے سے بہت بڑے دشمن کا مقابلہ کر کے اس کو اس کی اوقات یاد کرائی۔ اب ہمارا معاشی ترقی بھی جو ہے وہ ابھی میں جا کے آگے بتاتا ہوں کہ وہ بھی ٹیک آف ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ اس خطے میں اپنے آپ کو منوایا، اور کون ہے اس خطے میں؟ ہم ہیں اور چین ہے، باقی تو ساؤتھ ایشیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا اتحادی ہے، دفاعی اتحادی ہے، اور صرف سعودی عرب نہیں ہے، اس میں تو باقی ملک بھی آ رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے آئیں گے، پہلے میں بہت کچھ بتا چکا ہوں کہ کون کون آ رہا ہے، اب دوبارہ سے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس خطے کا جو بڑا بھائی ہمارے ساتھ ہے سعودی عرب، اور دوسرا جو مقابل ہے ایران، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر اور ہمیں کس کی نام لے کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، سبھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں خطے، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ، ان دونوں کی قیادت جو ہے اور سیادت جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ اب یہ اس کا امپیکٹ کیسے جو ہے وہ معاشی ترقی کی طرف کیسے آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ اب عرب اپنے آپ کو پاکستان سے جڑا ہوا اور پاکستان کے ساتھ ایک یکجان دو قالب سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی انویسٹمنٹ کا بڑا حصہ پاکستان کی طرف منتقل کریں گے۔ پاکستان کی جو تجارت ہے، جو برآمدات ہیں، وہ اربوں میں زیادہ ہو جائیں گی، اور بہت سے اس کی فوائد اور اس کے اثرات اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گی، جیسے کہ ہماری جو مین پاور ہے اس کے لیے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ تو یہ
جو اثرات ہیں اس سے ہماری معیشت کا ٹیک آف بھی اب ہو گیا، آپ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اب سعودی عرب کا تیل کا معاہدہ، جنرل ضیاء کے دور والا تیل کا معاہدہ واپس آ چکا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تیل پاکستان کو دیا جائے گا اور پیسے جب ہوں گے وہ واپس کر دے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ ہوں گے تو کر دیں، نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں، قرض حسنہ جسے کہتے ہیں، اس پہ ہمیں جو تیل ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ اور جب ہمارے ملک کی جو تیل کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بجلی سستی ہوتی ہے، اور بجلی اور جو تیل ہے دونوں سستی ہونے کی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیکٹریاں لگیں گی، پروڈکشن بڑھے گی، برآمدات بڑھیں گی، اور یہی ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ اسی چیز کا نام معیشت ہے اور اسی کا نام ٹیک آف ہے۔ تو یہ تو اب آتے ہیں کہ پاکستان اب امریکہ میں، نیو یارک میں کیا کر رہا ہے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم جس فورم پہ اس سے پہلے گئے ہیں، شہباز شریف، انہوں نے اپنی ہر تقریر میں امت کے اتحاد، خطے کے اتحاد اور جو دبانے والی قوتیں ہیں، جو پوری دنیا میں ظالم قوتیں، ان کا ہاتھ روکنے کی بڑی سختی سے بات کی، بڑے زوردار طریقے سے بات کی ہے، بڑی ہمت سے بات کی ہے ہر فورم پہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ یہ قطر میں ہونے والی کانفرنس میں، جسے عرب کانفرنس کہا گیا تھا، اس میں بھی وزیر اعظم نے جا کے سب سے دبنگ بات، سب سے بڑی تجویز، سب سے قابل عمل تجویز جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے دی تھی، اور قرآن کی آیت بھی تلاوت فرمائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب عربوں کو یہ دعوت دی کہ آؤ ہم اللہ کی رسی کو ہی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کیونکہ وہی رسی جو ہے وہ ہماری نجات کا اور ہماری دنیا میں جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اب اتنی بڑی بات کرنا، عربوں کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا، ایک واقعتاً ایک ظاہر ہے کہ آپ کے پیچھے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں جو اللہ نے جو حوصلہ دیا ہے، جو طاقت آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اب ٹرمپ کو پاکستان دو ٹوک لفظوں میں یہ کہے گا کہ دیکھیں یہ جو مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، جو روبیو وہاں پہ مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ کھودی گئی علامتی طور پر اس پہ کھڑا ہوا ہے جا کے آپ کا جو وزیر خارجہ ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور مسجد اقصیٰ اور یروشلم، اس پر اسرائیل کا قبضہ بالکل قبول نہیں ہے، اور دو ریاستی حل جو ہے وہ اسی کی طرف جایا جائے گا۔ کوئی ابراہم ایکٹ نہیں ہے۔ ابراہم ایکٹ اور گریٹر اسرائیل سمندر میں غرق ہو گئے۔ اب اگر کسی نے اس طرف آنا ہے تو پھر یدھ ہوگا، پھر جنگ ہوگی، اور جنگ ہوگی تو پھر ایسی جنگ ہوگی کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہ واضح کیا جائے گا، اور یہ کہ حرمین شریفین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، ورنہ وہ آنکھیں ہم نہیں رہنے دیں گے۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہی ہوں گے، اس طریقے سے تو نہیں ہوں گے، میں تو آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اور یہ واضح بھی کر دیا جائے گا کہ یہ جو دونوں مڈل ایسٹ اور جو ساؤتھ ایشیا ہے، اس میں آپ سپر پاور ہوں گے، آپ ہیں، ہمیں اس پہ اعتراض بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے معاملات اب ہمیں پوچھے بغیر، اب ہمارے ساتھ بات کیے بغیر آگے کوئی بات نہیں ہو۔ اور وہاں پہ جو دو ریاستی حل ہے، دو فلسطین اور اسرائیل کا، اس پر پاکستان اپنا بھرپور حصہ ڈالے گا۔ اور پھر یہ بھی ٹرمپ کو بتایا جائے گا کہ ہمیں باغرام میں آپ کے آنے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ بالکل یہ لفظ ہوں گے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، آپ آئیے، سو بسم اللہ۔ اگر آپ کو افغانستان والے اپنی زمین کا کوئی حصہ دینا چاہتے ہیں، وہ امریکہ کو دوبارہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، تو بالکل وہ بلائیں، وہ ایک ساورن کنٹری ہے، یہ اس کا فیصلہ ہوگا، آپ ضرور آئیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہم اس سے خوف زدہ ہیں۔ یہ لفظ ضرور کہے جائیں گے کہ ہم کوئی خوف زدہ نہیں ہیں، اور یہ لفظ جو ہیں یہی سب سے بڑا پیغام ہوگا امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ جو اور اس کا جو CIA ہے وہ ان لفظوں کے معنوں کو بڑا بخوبی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پاکستان جب جو یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئیے اور ذرا بیٹھ کے دکھائیے، آپ ادھر ہوں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ رہ سکتے ہیں تو رہ لیجئے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ وہاں رہ لیں گے، یہ مطلب ہوگا، یہ کہا نہیں جائے گا لیکن مطلب یہ ہوگا۔
تو اس کا مطلب جو ہے وہ CIA اس لیے سمجھتی ہے کہ اس نے افغانستان میں ایک عرصے سے جنگ لڑی ہے اور اس کو پاکستان کی اہمیت کا، طاقت کا اور رسائی کا بھرپور علم ہے۔ تو یہ ہے جی پاکستان کا جو اگلا روڈ میپ ہے، جو امریکہ کے دنیا کی جو اپنے آپ کو سب سے بڑی سپر پاور سمجھتا اس کے صدر کو پہنچا دیا جائے گا۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔